السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہمیں پڑھنا ہے پیج نمبر 117 فیض احمد فیض کی غزل نمبر فرسٹ۔ گلوں میں رنگ برے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں، شاعر فیض احمد فیض اس شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ وصل کا موسم آیا ہے، یعنی ملاقات کا موسم آیا ہے، نئے بہار کے یعنی کہ نئے موسم کی صبح پھولوں میں رنگ بھر رہی ہے، گویا بہار کا موسم آیا ہے۔ ایسے میں اس موسم میں، بہار کے موسم میں میرے محبوب تمہارے یہاں نہ ہونے سے گلشن کا کام کاج رکا ہوا ہے، یعنی تمہارے بغیر گلشن بے رونق ہیں، تمہارے بغیر یہ باغ بے رونق ہیں، اس لیے اے محبوب تم چلے آؤ تاکہ گلشن میں بہار کا مزہ دوبالا ہو جائے، دگنا ہو جائے۔ شعر نمبر سیکنڈ۔ قفس اداس ہیں یارو صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے۔ شاعر فیض احمد فیض اس شعر میں فرماتے ہیں کہ قفس اداس ہے، یعنی کہ جو میں اس جیل خانے میں ہوں، اس میں اداسی پھیلی ہوئی ہے، پنجرے میں یہ اداسی پھیلی ہوئی ہے، یہاں پر تو جینے کا کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے اے دوستو، محبوب کے آنے سے جو صبح آئی ہے، اسے کہو کہ خدا کے لیے وہ آج محبوب کا ذکر کرے تاکہ اداس اور پریشان دل کو کچھ اطمینان حاصل ہو سکے۔ شاعر اپنے محبوب سے، اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے دوستو، آپ میرے محبوب کا ذکر کرتے رہو تاکہ میرے دل کو اطمینان ملے، میرے دل کو تسکین ملے، تسلی ملے۔ اس شعر میں محبوب سے مراد شاعر کا وطن بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ فیض احمد فیض کی غزل جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے آزادی کو لے کر نظمیں لکھی ہے، یا تو وطن کو لے کر انہوں نے نظمیں لکھی ہے، اور انہوں نے جو بھی نظم لکھی ہے وہ انہوں نے قید خانے میں یعنی کہ جیل میں لکھی ہے۔ اس شعر میں محبوب سے مراد شاعر کا وطن بھی ہو سکتا ہے، وطن سے دور قید خانے میں اسے اپنے وطن کی یاد آتی ہے، فیض احمد فیض کو اپنے وطن کی یاد آئی ہے اور اس لیے اداسی پھیلی ہوئی ہے۔ اب شاعر دوستوں سے کہتا ہے کہ صبح کی ہوا چونکہ وطن سے گزر کر آتی ہے، اس لیے وہ وطن کا حال جانتی ہوگی، اس لیے چاہتے ہیں کہ صبح شاعر کے وطن کا ذکر کرے تاکہ اس کی اداسی دور ہو سکے۔ شعر نمبر تھرڈ۔ کبھی تو صبح تیرے کچھ لب سے ہو آغاز، کبھی تو شبی سر کا کل سے مشک بار چلے۔ سر کا کل کہتے ہیں سر کے آگے لٹکے ہوئے بالوں کا سرا، مشک بار یعنی کہ خوشبو دار۔ شاعر شب و روز سے متعلق اپنے دل کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کاش کبھی ایسا بھی ہو کہ ہماری صبح کا آغاز محبوب کے مسکرانے سے ہو، یعنی جب صبح آنکھ کھلے تو سامنے محبوب مسکراتا ہو، اور اسی طرح رات بھر محبوب پہلو میں ہو اور اس کی زلفوں کی خوشبو شاعر کی رات کو مہکا دے۔ شعر نمبر فورتھ۔ بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے۔ فیض احمد فیض فرماتے ہیں کہ محبوب اور اس کے بھی جو درد محبت کا رشتہ ہے وہ معمولی رشتہ نہیں ہے، یعنی کہ شاعر فرماتے کہ جو میرے اور میرے محبوب کے بیچ جو ہمدردانہ رشتہ ہے، جو محبت کا رشتہ ہے، وہ معمولی نہیں ہے بلکہ وہ عظیم رشتہ ہے، کیونکہ وہ رشتہ دل کا ہے۔ اس لیے محبوب کے نام پر اس کے غم گسار فوراً چلے آئے۔ اس شعر میں بھی فیض کا محبوب اس کے وطن کا ہونے کا گمان کرتا ہے۔ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے عشق تیری عاقبت سوار چلے۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں شب ہجرا یعنی کہ جدائی کی رات، شب ہجرا کہتے ہیں جدائی کی رات کو، محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں
کہ جدائی کی رات ہم پر کیا بیتی اور ہم نے وہ رات کیسی بتائی وہ ہم جانتے ہیں اور ہمارا خدا جانتے ہیں۔ جیسے تیسے وہ رات تو بیت گئی، لیکن اتنا ضرور ہے میرے محبوب کہ ہم نے تمہاری جدائی میں جو آہوزاری کی اور آنسو بہائے اس کی وجہ سے کم از کم تمہاری عاقبت تو سنور گئی۔ ظاہر ہے کہ جس انسان کے لیے کوئی رات بھر آنسو بہائے وہ کوئی نیک اور اعلیٰ انسان ہی ہو سکتا ہے، وہ کوئی انسان جو ایک انسان کے لیے کوئی اہمیت رکھتا ہو۔ اس لیے ہمارے آنسو بہانے سے تمہارے اچھا اور نیک انسان ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے، اور اس طرح تمہاری عاقبت یعنی کہ تمہاری عزت سنور گئی۔